کسی کے بارے میں مطلقاً فتویٰ دینا کہ یہ کافر ہے یا مطلقاً فتویٰ دینا کہ یہ بالکل ہی جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ کار نہیں رہا۔ This is not the methodology and the manhaj of the اہل سنت کہ آپ ایبسولوٹلی کہہ دیں۔ آپ شہید کے بارے میں بھی ایبسولوٹ نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آپ انشاءاللہ کہہ دیں۔ You don't need to worry۔ بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ابھی بھی چانس ہے۔ ایک لمحے کے اندر ایک ڈاکو تھے، ایک گھر پہ ڈاکہ مارنے گئے، اس گھر پہ ڈاکہ مارتے ہوئے وہاں پر ایک آدمی کی آواز سنی، انہوں نے جو آیت پڑھا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم عن ذکر اللہ، ہیز ناٹ دا ٹائم کم، کیا وقت نہیں آیا کہ تیرا کلیجہ پھٹ جائے اللہ کے خوف سے اور تو توبہ کر لے۔ تو وہ ڈاکو جو اس وقت کے لوگ گھبراتے تھے اس کے نام سے، وہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم دین بنا، قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور بھی ایسے تھے۔ تو وہ یو نیور نو، کسی کے بارے میں مطلقاً فتویٰ دینا کہ یہ کافر ہے یا مطلقاً فتویٰ دینا کہ یہ بالکل ہی جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ کار نہیں رہا۔ This is not the methodology and the manhaj of the اہل سنت کہ آپ ایبسولوٹلی کہہ دیں۔ آپ شہید کے بارے میں بھی ایبسولوٹ نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آپ انشاءاللہ کہہ دیں۔ شہید انشاءاللہ۔ ہمیں نہیں پتا آگے کیا ہوگا۔ وہ تھا نا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جنگ کے اندر جو ہے وہ بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے تھے اور صحابہ نے ان کے بارے میں ایبسولوٹ کہہ دیا تھا کہ جی یہ تو گیا ہی جنت میں، اس طرح کی جو بھی بات کافر نہیں۔ اللہ نے ان کو وحی کے تھرو بتا دیا تھا کہ یہ دنیا، اس لیے تو کہتے ہیں نا قیامت کے دن 3 لوگ جو جہنم میں جائیں گے، ایک وہ عالم یا قاری جو علم پڑھا رہا تھا مگر قرآن پڑھا تھا مگر مقصد شہرت اور ریاکاری تھی، دوسرا وہ غنی جو مال بانٹ رہا تھا مگر اللہ کی راہ میں نہیں تھا مگر مقصد ریاکاری، جی بڑا مال بانٹتے ہیں جی، یہ تو بڑا غریبوں کا بڑا ویلفیئر کا کام ہے جی ان کا۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ نے اسے بولا کیا کر کے آیا تم؟ اس نے کہا جی اللہ میں تو لڑ گیا، مر گیا، کٹ گیا تیرے راستے۔ نہیں، تو اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کرا رہا تھا کہ تو بڑا سورما ہے دنیا، میرے لیے تھوڑی تھا۔ تو یہ تو اینڈ میں فیصلے ہونے، اس لیے اس کے دو ہیں، اس کے کیا نکلے گا اس سے؟ اس کی سب سے بڑی ہے کہ امید آپ کی اسٹرانگ رہے گی۔ بھجن کسی کا ظاہر دیکھ کے نہیں کہہ سکتے، یہ کلیئر ہے، صحیح۔ گمان اچھا رکھتے ہیں، ظاہر دیکھ کے کسی کا نہیں کہہ سکتے، نہ میرا نہ آپ کا نہ کسی کا۔ اور اس میں خطرہ کیا ہے کہ اپنے بارے میں حسن ظن جو ہے نا، وہ اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا تقویٰ بڑھ رہا ہو نا تو اس کا اگنوں سے حسن ظن ہوتا ہے، اللہ سے حسن ظن ہوتا ہے، اپنے اعمال کے بارے میں سوء ظنی ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کبھی تقویٰ بہت زور سے آ رہا ہوتا ہے، تقویٰ جب بہت زور سے آتا ہے نا تو بہت گندا تکبر بن جاتا ہے کبھی، یعنی جو ہے انسان اپنے علاوہ کسی کو صحیح سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات کی سٹیج ہے، لیکن پہلا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ابلیس بھی تو وہ دعویٰ تو اس کا یہی تھا نا۔ تو عبادت میں لگتے انسان کبھی کبھی جو ہے نا ایک غلط پٹری پہ چڑھ جاتا ہے جس کے اوپر وہ اگلوں کے کل اڑانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اتنا ایبسولوٹ نیچر میں چلا جاتا ہے، اس نے اتنی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سپرلیٹو ڈگری سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان سے نیچے کی کوئی فہرست دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور اس پہ وہ ججمنٹ پاس کرتا ہے۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں نا، وہ گناہ جو تمہیں عاجز کر دے وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں تکبر میں لے جائے۔ سب سے بڑا تکبر ہی نیکیوں کا ہے، یہ عبادتوں کا، یہ ریاضتوں کا، یہ اذکار کا، یہ بھی ایک ڈومین کھول دیتی ہے انسان کو برباد کرنے کے لیے۔ بہرحال ویسے تو یہ اللہ کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ امید ہے لیکن ڈر بھی ہے۔ اب یہ ہے بڑی پکچر۔ اب چھوٹی پکچر اس میں کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پورے علم سے بتا دیا ہے کہ کیا کیا سائنز ہیں کہ بھائی یہ آزمائش ہے، اللہ تجھ سے۔ پہلا اصول یہ ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ظلم نہیں کر سکتا بندے سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سوال بتایا چلو جس کا آپ جواب دینا، جواب جو شروع ہو گیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ
مجھے عذاب دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش دے رہا ہے, تو اس پہ شیخ صاحب پہلا جواب ہی دے رہے ہیں ایبسولوٹ نہیں کہہ سکتے آپ, کہ آپ ایبسولوٹ نہیں کہہ سکتے. ابھی نہیں کہہ سکتے آپ. بھائی دنیا میں آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ایبسولوٹ آزمائش, یعنی یہ پوری زندگی کنفیوژن رہے گی. یہ کنفیوژن اچھی کنفیوژن, یہ الایمان بین الخوف والرجاء, الایمان بین الخوف والرجاء, یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان ڈیفائن نہیں کر سکتا. حسن ظن رکھ سکتا ہے, امید اچھی رکھ سکتا ہے اللہ سے, یقین سٹرونگ رکھ سکتا ہے اور لا اچھی لگا سکتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, یہی وہ چیز تھی جس سے منکر ہوئے, تو ایک نے بت بنا دیا, دوسرے نے انکاری کر دیا. ٹھیک ہے, بت اس لیے بنایا کہ گارنٹی چاہیے تھی. صحیح, ٹھیک ہے. اللہ اور بندے کے بیچ کے اندر ایک ذریعہ اور سبب لانے کی وجہ جو تھی نا, وہ گارنٹی تھی. اور وہ سبب کو جب اس نے اصل بنایا نا, تو یہ شرک فی الالوہیت ہو, یہ شرک ہو گیا. اس نے اللہ کو عبادت کر کے اس پہ اندیکھے پہ یقین کرنے کے اوپر اور ساری زندگی صبر کر کے اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے عبادت کی راہ میں گامزن کرتے ہوئے سارے اصولوں کا, کل جز اور ساروں کا اصول کا رکھتے ہوئے اللہ کی تابعداری اور اطاعت کرنے کے اندر جب وہ تھکا ہے, جب وہ کمپلیکیشن نہیں سمجھا ہے, جب علم بڑا ہے, معاملات کھلے ہیں, جنگیں بڑی ہیں, وہ چاہتا تھا اس کو جواب مل جائے کہ میں کیا راضی ہے یا نہیں تو, اس نے بت کھڑا کر, اس نے وسیلہ بنایا بیچ میں یہاں پر اس کو, اور پھر اس وسیلے کو سبب کا, اللہ کو اصل کا, اور پھر جیسے آگے گیا وہ وقتاً بوقتاً اس نے اس سبب کو اصل بنا دیا آگے سے, اور اس نے گارنٹی مینیفیسٹو دی وہاں پر کہ میں کہہ رہا ہوں تیرا بیڑا پار. تو جب انسان سننا چاہتا ہے کہ اسے پتا چلے میرا بیڑا پار ہے, انہوں نے اس طرح سے توحید میں شرک کیا. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی میں یہ ٹینشن میں جانا ہی نہیں چاہتا, اندیکھی بنی, وہ دہری ہوگی. ایک افراد یہ کھڑی ہے بھائی میں یہ سپر نیچرل والی ڈومین میں جانا ہی نہیں چاہتا, اور تم کہہ رہے ہو میں 40 سال ایسے زندگی گزاروں کہ ابھی تک مجھے پتا ہی نہیں ہے, میں 40 سال امتحان دوں اور رزلٹ بھی ڈن نہیں ہے, اور اشارے کنایوں میں پتا چلتا رہے گا کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے, رحمت ہے یا نہیں, میرا بیڑا پار ہے یا نہیں ہے. میں 40 سال اندھے, وہ کہتا بھائی مائنس ہی کر دو. انہوں نے مائنس کر دیا, اس نے جسم کی شکل دی دی, اس نے سبب بنایا, وسیلہ بنایا, اس کو اصل بنایا, اور اسے گارنٹی لے لی. اصل امتحان کیا تھا, اہبطوا منھا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم, ماضی کا آگے کا خوف ختم ہو جائے گا, ولا هم يحزنون, اور ماضی کا غم ختم. یہ بیچ میں رہنا وہ اتباع کے اللہ کے ساتھ چلنا, ہر بار کتاب کھولنی ہے, رسول اور پیغمبر کی بات سے ٹیلی کرتے رہے. یہ مشکل کام تھا نا سر. اس میں کبھی آیت آ جاتی, کبھی ہم قرآن کھولتے ہیں, کبھی آیت آ جاتی ہے جو ٹوٹلی ہمارا نگیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور بندہ کہتا ہے یار تو توبہ کر لینا بندہ اس وقت. کچھ توبہ کر لیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں وہ ڈھونڈو جس سے میں صحیح ثابت ہو رہا ہوں, یوٹیلائز کرو. آپ جسے کہہ رہے ہو نا کہ جی یہ والے جو ہیں یہ کنفیوز کریں, نہیں, یہ کنفیوز نہیں ہے, یہ امید اور خوف کے بیچ کے اندر رہتے ہوئے ایمان کے ڈرائیو کو احسان کے درجے تک پہنچانے کا نام ہے سر. اور یہ رہے گا پوری زندگی. اور یہ تو جو لوگ خوش فہمی میں بیٹھے ہیں نا کہ ہمیں یہ بچا لے گا, ہمیں وہ بچا لے گا, ہمارا بیڑا پار ہے, ہم ٹھیک ہیں, میتھس والے بھی, اور سپر نیچرل کو جنہوں نے جسمانی شکل دے کے اس کی عبادت, دروازے کی شکل دے دی, اس سے گزر جاؤ, دروازے سے گزرے یا کہیں سے بھی گزرے, جتنی پوری دنیا کے اندر جتنی میتھولوجیز کھلی ہوئی ہیں, سکون سب کو ہوگا کیونکہ گارنٹی, اس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے بھائی کہ اس نے کہہ دیا, اس کو گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ میں میتھمیٹیکلی ٹھیک ہوں, میری میتھمیٹکس کے مطابق میں نے کوئی